بیماری کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے اور انتہا کیا ہوتی ہے؟ تو اس کی ابتدا سب سے پہلے ہمارا بچھونا ہے. مجھے اس دن ایک دانا آدمی نے عجیب بات کہی. کہنے لگے کہ ایک میت اگر گھر میں ہے تو اس کے لیے اب چارپائی نہیں ہوتی. گھر میں تو چارپائی چلی گئی, چارپائی کی جگہ پر بیڈ آ گئے. اس میت کو اٹھانے کے لیے چارپائی نہیں ہوتی. پھر کسی غریب کے گھر سے یا سروینٹ کوارٹر سے وہ چارپائی اٹھا کے لاتے ہیں اور اس میں میت کو رکھتے ہیں. بڑی انوکھی بات ہوتی ہے. جب سے ہماری زندگی میں چارپائی گئی ہے اور نیچے سونا گیا ہے, اس دن سے ہم معذور ہو گئے ہیں. اور پھر چارپائی تو ویسے گئی اور نیچے سونا بھی گیا, اور اگلا کام جو شروع ہوا وہ یہ شروع ہوا, بیڈ اور میٹرس. بیڈ بھی کوئی حرج نہیں, اس کے اندر بھی تختہ ہوتا ہے, اور اگر اس پہ کچھ نرم چیز بچھا دی جائے اور سو جائے تو کوئی حرج نہیں. لیکن فوم اور یہ میٹرس جو ہے اس نے تو ہماری زندگی کو نچوڑ لیا ہے. کہیں پانی پڑا ہو, آپ فوم کا ٹکڑا اٹھا کے رکھتے ہیں, وہ پانی کو نچوڑ لیتا ہے. فوم کے ٹکڑے سے وہ پانی کو نچوڑ لیتا ہے. جب انسان سوتا ہے تو اس کے جسم کو فوم ایسے نچوڑتا ہے. اس کے جسم, اس کے خون, اس کے گوشت, اس کی جلد, اس سے جسم کو نچوڑتا ہے اور ہمیں محسوس نہیں ہوتا. جب چارپائی والی نیند, چارپائی کا اٹھنا بیٹھنا, یا ہم گھر میں چارپائی نہیں بھی رکھ سکتے لیکن فوم سے نجات حاصل کریں, فوم سے. اور فوم ہماری زندگی میں آخری ایک زہر ہے جس کا شاید مداوا نہ ہو, اور یہ نظام بڑھتا چلا جا رہا ہے. فوم کا استعمال بڑھتا چلا جا رہا ہے اور بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. فوم کا استعمال اور تیزی سے بڑھ رہا ہے, اور یہ بیماری بھی تیزی سے بڑھ رہی ہیں. بعض گاڑیوں کی گدیاں, سیٹیں, موٹر سائیکل کی بعض ایسی سیٹیں جو مہروں اور کمر کے درد اور ڈسک کے مسائل کا ذریعہ بنتی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری زندگی کو متاثر کر رہی ہیں, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں ہم سب سے پہلے ان اسباب پہ غور کریں. ہم بھی کیسے نادان ہیں, کوئی چیز ہو درد کی گولی کھانا شروع کر دیتے ہیں, بام لگانا شروع کر دیتے ہیں, حکیموں کی پوڑی کھانا شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ اصل سبب پہ نظر رکھیں کہ اس مرض کا سبب کیا ہے. بنیادی وہ کانٹا کیا ہے جس نے ہماری چلتی سواری اور گاڑی کو روک دیا. اچھا, گاڑی کے بارے میں ہم بہت سمجھدار ہیں. اگر اس میں کیل چپ گیا ٹائر میں تو ٹائر میں سے وہ کیل نکلواتے ہیں, اور پھر کیل نکالنے کے بعد پھر گاڑی کو رواں دواں کرتے ہیں. ہماری زندگی میں وہ کیل چبھا ہوا ہے اور ہم گولیاں کھائے جا رہے ہیں. کیوں گولیاں کھا رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد اور بیماریاں, ایک کے بعد دوسری, دوسری کے بعد تیسری بیماری بڑھتی چلی گئی. میرا مشورہ یہی ہے کہ ہم کیس کو سب سے پہلے اس کو غور کریں کہ مرض تھی کہاں اور ہے کہاں, اور مرض کی بنیادی وجہ کیا ہے. جب آپ مرض کی بنیادی وجہ کو دیکھیں گے اور چیک کریں گے تو پھر مرض کی بنیادی وجہ پہ آپ کی نظر ہوگی, پھر ایک احساس ہوگا کہ اصل کیس یہ ہے, اصل مرض یہ ہے. پھر آپ کو احساس ہوگا. تو میرا مشورہ ہے سب سے پہلے ایک تو اپنی سیٹ پہ نظر رکھیں جو آپ بیٹھتے ہیں, اور پھر سونا. کتنے گھنٹے ہم سوتے رہتے ہیں, اور کتنے گھنٹے ایسی نشست پہ یا ایسے جو ہے بستر پہ سوتے ہیں جو ہمارے جسم کو نچوڑتا رہتا ہے اور ہمارے جسم کو کھینچتا رہتا ہے اور ہمارا جسم چڑھتا رہتا ہے. اس پہ آج تک نظر ہی نہیں. ہم سے پہلے بوڑھوں کو کیوں نہیں یہ تکلیفیں ہوتی تھی, اور پھر ہم سے پہلے خواتین, بچے بھی زیادہ ہوتے تھے اور ان کے ہاں یہ تکلیف نہیں ہوتی تھی. آج کی خاتون تو ایک بچے کے بعد ٹیک کے بغیر نہیں بیٹھ سکتی. وہ پرانی روایتی چیزیں استعمال کی جاتی تھی اور وہ پرانی روایتی نظام استعمال کیا جاتا تھا, اور اس پرانی روایتی چیزوں کی وجہ سے وہ کمر, وہ مہرے, وہ اعصاب اور وہ جوڑ سلامت ہوتے تھے, سلامت ہوتے تھے. پھر گھٹنے نئے نہیں پڑتے تھے, سلامت ہوتے تھے. تو میری درخواست ہے اور میرا مشورہ ہے, سب سے پہلے ہم اپنے اٹھنے بیٹھنے کی نشست کو بے توجہ کریں. ہمارا طرز انداز بیٹھنے کا کیا ہے, طرز اور انداز بیٹھنے کا کیا ہے, ہمارے سونے میں ہماری کمر کے نیچے کیا ہے. گھنٹوں ہم سوئیں گے, اور پھر اگلا ظلم جو ہوتا ہے وہ ہے ریوالونگ چیئر, گھومنے والی کرسی, اور اس کے اندر آخری درجے کے فوم اور دنیا کے آخری میٹیریل لگا ہوتا ہے جو آگ بناتا ہے. ریوالونگ چیئر سے
بہت زیادہ کمر، جوڑوں اور پٹھوں کے مسائل، حد سے زیادہ ریوالنگ چیئر سے. اور ویسے مسائل ہوتے ہیں جو انسان سمجھتا ہی نہیں ہے. ایک صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اس بات کی. میں نے اس سے کہا، میں نے کیسا کر فوم کو کاٹ کے نا اس کی پٹی کسی جسم کے حصے پہ باندھ لے، جیسے پٹی باندھتے ہیں، زور سے باندھ لے اور 3 دن باندھے رکھ. 3 دن کے بعد مجھے بتانا. اس نے فوم کی شیٹ لی، اپنے جسم میں باندھی، غالباً اس نے ٹانگ میں باندھی اور 3 دن باندھے رکھ. 3 دن کے بعد میں نے کہا میرے سامنے آ کے پٹی کھولنا. میرے سامنے آیا، پٹی کھولی تو میں نے کہا اس فوم کو اب تم دیکھو کہ اس میں کوئی تیل ہے، اور اس حصے کو دیکھو جہاں تو نے باندھا تھا. آپ یقین جانیے اس حصے کا رنگ بدل گیا. وہ ایسا پیلا ہو گیا جیسے اس میں سے خون اور ہر چیز نچوڑ گئی ہے، بالکل ختم ہو گئی. اور کوئی 1.5 مہینے کے بعد جا کے اس جسم کا حصہ اپنی اصلی حالت میں آیا، اور اس نے فوم کو چیک کیا تو اس فوم نے جسم کے خون اور چربی اور جلد کا سارا نچوڑ لیا تھا. سب کچھ نچوڑ کے اس نے اپنے اندر ڈال لیا تھا اور سارا کچھ جسم سے کھینچ لیا تھا. جتنی خوبصورت بیڈ شیٹیں بچھانی ہیں بچھا لیں، اوپر جتنا خوبصورت پھولدار جو ہے نظام بنانا ہے بنا لیں، پر فوم اپنا اثر رکھتا ہے. فوم اپنا اثر رکھتا ہے. ہم نے بہت دیر نشست پہ بیٹھنا ہے. اگر آپ کے پاس ریوالنگ چیئر ہے، کوئی فوم سے بھری کرسی ہے، تو اس میں بیٹھنا ہے. اور یہی سے بواسیر ہوتی ہے اور اسی سے قبض ہوتی ہے. میرے پاس بسوں کے ڈرائیور، ٹرکوں کے ڈرائیور جو 12 گھنٹے، 14 گھنٹے، 24 گھنٹے چلتے ہیں. پیٹ کا بڑھنا، قبض، بواسیر، گیس، بادی تبخیر، وہ بہت پھکیاں، پاؤڈر، دوائیاں بہت کھاتے ہیں. اور پھر ان کی غذا وہ ہوتی ہے جو ٹرکوں کے اڈوں پہ جو ہے وہ مسالہ دار چیزیں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں، تیز چیزیں بہت استعمال ہوتی ہیں. غذا وہ، ادھر بیٹھنا وہ ایک خطرناک حالت میں. بعض عقل مند آدمی آپ نے دیکھے ہوں گے وہ سیٹوں کے اوپر جو ہے بید کی ایک شیٹ ڈال دیتے ہیں. بید، اور بید وہ ہو جو بانس کا ہو، خالص ہو. یہ ذہن نشین رکھیں، ورنہ ایک اس آپ اوپر شیٹ ایسی ڈالتے ہیں وہ بھی پلاسٹک کی ہوتی ہے، ربڑ کی ہوتی ہے. زہر کے اوپر زہر.